میں ڈاکٹر بلال ہوں اور سائیکیٹرسٹ ہوں، لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں. تو سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی ایک گہری نظر ہے موجودہ تمام دنیا کے جو بھی مسائل ہیں ان پر. تو آپ ایک کوئی 10 پوائنٹ گائیڈنس نہیں دے سکتے نوجوان جو پاکستان کے ہیں کہ ہمیں تو اپنے سوچ کو منتشر نہیں ہونے دینا اس سارے سنیریو میں، ہمیں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے اس سے جڑے رہنا ہے کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ صرف افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ. اب ہم امریکہ کو انکار تو نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہماری ایئر سپیس یوز نہ کرے. فار ایگزامپل ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاورفل ہے، وہ اپنا ہمیشہ کرتا رہا ہے. تو آپ ایک اس طرح کا ہمیں لائے عمل نوجوانوں کو. دیکھیے میری بات سنیں، آپ نے بڑی مزدار بات کی ہے. دیکھیے میری بات سنیں، آپ نے بڑی مزدار بات کی ہے. افغانستان کے پڑوس میں ہم ہیں، افغانستان کے پڑوس میں ایران بھی ہے نا، افغانستان کے پڑوس میں تاجکستان بھی ہے، چین بھی ہے، کسی حد تک روس بھی اوپر سے کونے سے لگ جاتا. باقی کیسے انکار کر گیا؟ نہیں، ہم خود ہوتے ہیں، ہم میں شوق آتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے، یہ ہماری تکلیف ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یوتھ کو سب سے پہلی ایک بات کی موومنٹ چلنی چاہیے کہ پاکستان کسی اور جنگ میں شریک نہ ہو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ طے یہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سارا پکھنڈ بازی ہے کہ یہ جناب یوکرین اور یورپ لڑے گا اور فلان لڑے گا. لڑائی ان کی اور ہماری ہونی ہے. لڑائی جو ہے یہ افغانستان کی اور ان کی یورپ نے حملہ آور ہمارے اوپر ہی ہونا ہے. دیکھیں نا ابھی احمد زواری کو مارنے کو تک تھی، اول تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں نہیں تھا، لیکن اس سینیریو بنایا گیا تھا کہ وہ $7-8 بلین جو ہے ان کو اس کے پیسے بن رہا تھا وہ نہ کر سکے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ اگر وہ ڈرون نہیں احمد زواری وہاں نہیں مارا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ڈرون کہاں سے گیا اس سے تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو کہ کہاں سے گیا. اگرچہ آپ کو انکار کر دیں لیکن لوگوں کو دنیا کو پتہ ہے. ہمارے ساتھ نہیں کہیں اور جگہ سے بھی گیا ہو، چلو ٹھیک ہے اسپیس نہ بھی یوز ہو. آپ انکار کرنا دیکھیں سیکھیں. ٹرکی سے زیادہ تو کوئی تعلقات نہیں ہے نا کسی کے بھی امریکہ سے. اسرائیل کو بھی اس نے تسلیم کیا ہوا ہے اور سب کچھ تھا. جس وقت 9/11 آیا ٹرکی نے کہا کہ ہم $60 بلین کے تو انہوں نے آفر کی تھی اس کو. ہم نے کہا اپنی پارلیمنٹ سے پوچھیں گے. اس وقت ترکی بڑا غریب ہوتا تھا 20 سال پہلے. جو لوگ ترکی جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کو ترکی ہماری طرح کا ہی شہر تھا، اتنا بڑا ملک تھا نہیں تھا. انہوں نے ہم پارلیمنٹ کے عراق پہ حملہ کرنے 2003 کی بات میں کر رہا ہوں. ترکی کو اندازہ تھا کہ اگر ہم نے عراق پہ حملہ کر دیا تو کرد میں ایسا ستیہ ناش کر دیں گے اور کردوں کے ہم تو ہمارے سے اپنی مسئلہ بن جائے گا بہت شدید. ہی ریفیوز کر دیا. تو اسی طرح بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں، ہم بھی کر سکتے تھے. اور کچھ نہیں کرنا ہوتا کسی ملک نے کسی کا کچھ نہ بگاڑا جا سکتا انلیس انٹر ہو جائے. دوسری بات ہے پاکستان نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کے اندر انٹر نہیں ہوا جا سکتا. پاکستان کے اندر بدماش ڈھونڈے جائیں گے، پاکستان کے اندر اس کو تباہ کرنے کے لیے کھوکھلا کیا جائے گا. نیوکلیر پاور کی تھریٹ بنے طور پہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کا امپاسبل ہے. آپ خود سوچیں نا کہ کچھ چھوٹا ملک یہ اتنا سا کوریا ہے، رینج بتاتا ہے میں امریکہ کو جا کے ماروں گا، اتنا سا ملک ہے نارتھ کوریا. جی 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 جی. تو اس وقت ایک ہی راستہ ہے جی کہ آپ ایک موومنٹ چلنی چاہیے کہ پاکستان اب پرائی جنگ میں نہ آئے. کوئی ہمارا اب راستہ نہیں. میرے نا 2 سوال ہیں آپ سے. جی بول سکتے ہو. پہلا یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، انہوں نے یہ نہیں کیا. ہمارا نا میں ہوں طالب علم، جی میں بچپن سے تقریر بھی کر رہا ہوں، بچپن میرا کشمیر گزرا ہے اور میں ہر ایتھنیسٹی کے انسان کے ساتھ رہا ہوں. آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، ہم بلوچستان میں لے لیں، اقلیتوں کو لے لیں، ہر طرح کے انسان کے ساتھ آغانی ہو گئے یا ہر طرح کے ساتھ میں رہا ہوا ہوں. تو میں نے قریب سے ان کے مسئلے دیکھے ہیں. اب میرے مطابق مسئلہ نا ہماری سسٹم میں ہے، 2 امپورٹنٹ سبجیکٹس نا، فلسفہ اور ہسٹری ہے ہی نہیں. پلس جتنی بھی تنظیمیں بنتی ہیں نا یا سو کالڈ پارٹیز بنتی ہیں، وہ بدلنا چاہتی ہیں سسٹم کو، خود کو نہیں بدلتی. مکسنگ ہم کرتے ہیں،
جتنا بزنس مین ہے، دودھ کی دکان بھی چلے جائیں آپ، پانی ہم ڈالتے ہیں، آٹے میں مکسنگ ہم کرتے ہیں، تو آپ نہیں بدل سکتے. اور ایک دوسرا کوشچن یہ، ہم جو مطلب لوگوں میں نا ایک سوچ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نا غلام رہے ہیں ساری زندگی. تو ایران یا ترکی یا جو قومیں ہم سے بہتر ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ آزاد رہی ہیں. ہم پہ ہمیشہ لوگوں میں کتنے غالب رہے ہیں ہم، یا کوئی نہ کوئی قبضہ کرتا رہا. ہمیں اٹھنا نہیں آتا. میرے آگے اگر کوئی رستہ روکتا ہے نا تو میں شارٹ کٹ یار ہسانوں کی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم مسئلہ سالو نہیں کرتے، اور یہ پرابلم آج بھی سب. اللہ. دونوں سوال بڑے خوبصورت ہیں، اور دونوں وہ بنیادی ایک غلط فہمی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے ڈالا ہے. آپ نے یہ بتا دیا کہ چونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک بے ایمان قوم ہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ریاست جو ہے نا، ریاست، یہ انسان نے ایک ادارہ بنایا تھا 2 یا 3 بنیادی وجوہات کی وجہ سے. لوگ اپنے بچے بھی خود پال لیتے ہیں، لوگ اپنے یتیم بھی پال لیتے ہیں، لوگ اپنا علاج بھی خود کرا لیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو تعلیم بھی خود دے دیتے ہیں، لوگ اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، ہر کام لوگ خود کر لیتے ہیں. بلوچستان میں کاریزیں ہیں 2-2 250 فٹ نیچے ہیں گہری، اس میں سے پانی نکالتے ہیں. وہ لوگوں نے خود کھینچی بنائی ہوئی ہیں، آج اس کو مینٹین نہیں کرنے کے پہ فنڈس ہوتے. لیکن 2 وجہ ہیں جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. ایک، ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہمیں ایک ادارے کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسرا، ہم یہ جو قانون کا نفاذ نہیں کر سکتے ادارے کی ضرورت. یہ جو پانی ملاتا ہے نا، اس پانی ملانے والے کا کیسا چوری ہے. اسلام کہتا ہے قطع ید، 3 ٹنڈے ہو جائیں نا گوالے، چوتھا پانی نہیں ملائے گا. اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی. جب پتہ چل جائے گا کہ اولاد نے ہی مارنا ہے، مجھے پڑھ کے اس پستول سے باپ کے قاتل کو، اور پتہ چل جائے گا کہ معافی کوئی نہیں. جب کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ جب سزا ہو گئی کہ قصاص کی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ اسے معاف کر سکے. وہ علوی نہیں ہے کہ پارڈن دے دے گی. ٹھیک، جہاں پارڈن، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم کے اندر خصلت، یہ خصلتیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. 92 تھا میرا خیال جب نیو یارک کے اندر بریک ڈاؤن ہوا تھا. دنیا کا ہر کرائم ہوا ہے اس کا. دکانیں لوگوں نے لوٹی، ریپ لوگوں نے کیے، اس کے بعد لوگوں نے ٹرانسفارمرز تک اٹھا اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کیا. ایسا لگتا تھا مہذب دنیا ہے ہی نہیں. یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب کرونا چلا ہے تو انہوں نے اپنے شیشے کے آگے وہ لکڑی لگائی ہوئی تھی کہ لوگ رات کو کاٹ کے وہ لے کے جاتے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ ہمیں بریم ایک تو بات اپنے آپ کرنا ہے. یہ جو پولیسنگ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی تعزیرات کی دفعہ بتا دی ہے دنیا کا. اللہ تعالیٰ جو تھا وہ تو ہم لوگ سمجھتا تھا، وہ تو ہماری کمپنی کا تو خالق وہی ہے، اس کو پتہ تھا اس کو یہ سزا دو تو یہ کر دو، کو یہ سزا دو یہ. تو دوسرا جو آپ کا جو بنیادی سوال تھا کیا تھا اس کا؟ ہاں یہ تو بڑی، یہ تو ہمارے یہ دنیا پوری سے نکلے دنیا. ہاں نہیں، کلچر وہ انڈیویجولسٹک لیول پہ. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ یہ ہوا ہے 1925 کے بعد. راک فیلر انوینشن کہتے ہیں اس کو بیسیکلی، کہ بہت پڑھ لیا، اب ٹیکنالوجیز پیدا، اب MBA پیدا کرو، اب وہ انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ MBA لگا دو. اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ، اب دیکھیں MBA سبجیکٹ تو نہیں ہے. کچھ چیزیں پولیٹیکل سائنس سے لیں، کچھ چیزیں اس سے لیں، کچھ سائیکالوجی سے لے لی، مارکیٹنگ بنا لی، کرا کے اس کو ایک ایسا بندہ بنا دیا کہ جو کہ آگے جا کے کام آئے گا. تو یہ فلسفہ، باقی ہسٹری، فلسفہ ہسٹری سے بھی زیادہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے مضامین میں سے ایتھکس ختم ہو گیا. اور ایتھکس چونکہ آتا ہے مذہب سے، وہ ہم پڑھانا نہیں چاہتے. اخلاقیات کیا ہے، خاندان کیا ہے، رشتے کیا ہیں، حیا کیا ہوتی ہے. اب حیا بہت بڑا ایتھکس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری انسانیت کا جو بیسک ایسنس ہے وہ حیا ہے. فرمایا جس سوچیں کہ میملز کے اندر 3 بنیادی، ہر چیز کے 3 بنیادی ایکسپریشن ہیں جن میں حیا ایک بنیادی ایکسپریشن ہے جو ہم فزیولوجیکلی ایکسپریس کرتے ہیں. مثلا ان سورو وی ویپ، آنسو نکلتے ہیں، بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑا سے بڑا شیر شی جوانوں سے ہوتا ہے. ان امیوزمنٹ وی لو،
اچھا لطیفہ ہو، کتنا بھی سنجیدہ آدمی ہو، اس کا ہنسی نکل جاتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتی. لیکن سب سے اہم ترین ان شیم وی بلش، ہمیں ماتھے پہ ہمارے ہاں شرم کے حجاب کے نشان وہ کہتے یہ ہیں کہ جانوروں میں بھی اگر دیکھیں نا تو ایک خاص مقام کے اوپر اس کے چہرے پہ وہ ایک شرم کا پسینہ ضرور آتا ہے جب اس طرح کی ہوتی ہے. اور جتنا حیادار جانور ہوگا اتنا ہی وہ اپنی سارے پروسیس کو رکھے گا. ایک پرندہ ہے جسے آپ بہت نفرت کرتے ہیں، اور پرندے کا نام ہے کوا. کہا جاتا ہے اس سے حیادار جانور ہی کو نہیں، آپ نے اس کو کبھی سر عام کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اتنا حیادار جانور. اور اس کے وہ برش کے بارے میں اس کو بہت تحقیقات ہوئی، میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ کالا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا، گورا ہوتا سب کہتے کیا بات ہے جس کی خوبصورتی ہے، کیا چیز ہے. تو وہ اس طرح ہاتھی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو حیا معاشرے کا جو یہ ایتھکس ختم ہو گئے ہیں کہ جو ہم پڑھاتے نہیں ہیں. اور اخلاقیات آتی ہے ریلیجن سے، اور اخلاقیات کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے آتی ہے آخرت کی جواب دہی سے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اپنا عذاب کا، تو وہاں کا ہے یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے اور مجھ سے ملنے سے انکار کرتے تھے، اور لقائے ملنے سے انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ملیں گے، ملنا ہی نہیں ہے، اللہ ہوگا تو ملیں گے. اس انکار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف ختم ہو جاتا ہے جو اخلاقیات پیدا کرتا ہے.